فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک بار ہم بیٹھے ہوئے تھے، اذ دخل رجل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک آدمی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی محفل میں شریک ہوا، فسلم علیہ، اور شریک ہوتے ہوئے اس نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اور ہمیں السلام علیکم کہا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو جواب دیا وعلیکم السلام، اور فرمایا کہ اس انسان نے عشرن، اس نے 10 نیکیوں کو پا لیا۔ فرمایا کہ پھر اس کے بعد دوسرا آدمی آیا، فسلم علیہ، اس نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو سلام کہا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو بھی جواب دیا۔ فرمایا 20، اس انسان نے 20 نیکیاں پا لی ہیں۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس تیسرا آدمی داخل ہوا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ثلاثون، اس انسان کو 30 نیکیاں مل چکی ہیں۔ پہلا انسان آیا، اس نے صرف السلام علیکم کہا تو 10 نیکیوں کا وہ حقدار ہو گیا۔ دوسرا آیا تو اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا تو اس انسان کو 20 نیکیاں مل گئی۔ اس طرح فرمایا جب تیسرا آیا تو اس کو 30 نیکیاں مل گئیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ انہوں نے مختصر سے کلمات فرمائے، مختصر سے کلمات انہوں نے اپنی زبان سے ادا کیے، جس کا بدلہ اللہ رب العزت نے ان کو ان 30 نیکیوں کی صورت میں ان کو عطا فرمایا ہے۔ فرمایا کہ یہ تمہارا اپنے بھائی کو تحفہ دینا ہے، جس کے اندر تمہارے کوئی پیسے خرچ نہیں ہوتے، تمہاری کوئی محنت جو ہے اس کے اندر صرف نہیں ہوتی، تمہیں 1-2 گھنٹے اس کے لیے قربان نہیں کرنے پڑتے، صرف زبان سے 2-3 میٹھے بول جو ہے ادا کرنے پڑیں گے، اور اس کے بدلے میں تمہارا بھائی جو ہے وہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہو جائے گا۔ دوسرا، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی اس آیہ کریمہ کے اندر یہ آداب سکھلاتے ہوئے یہ سب سے بڑا یہ ادب سکھلایا کہ جس وقت بھی تم نے کسی کے گھر کے اندر جانا ہے تو اس کی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہونا۔ لیکن آج ہماری حالت کیا بن چکی ہے کہ اگر ہمیں کوئی بیٹھنے کی، کھڑے ہونے کی جگہ دے تو ہم بیٹھنے کی خود بنا لیتے ہیں، کوئی بیٹھنے کی جگہ دے تو ہم اس کے پورے گھر پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک جگہ وہ بٹھا دے تو ہماری یہ عادت ہوتی ہے کہ اس کے گھر کی ساری چیزیں ان کا ہم معائنہ کر لیں، ان کو چیک کر لیں۔ اللہ رب العزت کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سختی سے منع فرماتے ہیں کہ ایک صحابی آئے اور آ کر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر کے اندر انہوں نے جھانکنا شروع کیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک تیز دھار کوئی آلہ لے کر اس کی طرف بڑھے اور فرمایا کہ اگر تو کنٹینیولی میری ڈور کو اس طرح دیکھتا رہتا تو میں تیری آنکھ کے اندر اس آلہ کو داخل کر دیتا، اس اوزار کو میں داخل کر دیتا۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کسی بھی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں رکھا کہ وہ اس کے مال کے اندر، اس کی عزت کے اندر، اس کے دین کے اندر کوئی انسان دوسرا جو ہے اس کے اندر دخل دے۔ فرمایا اس مدافعت کے اندر اگر کوئی انسان لڑتا لڑتا ہوا مر جاتا ہے تو وہ انسان اللہ کے ہاں وہ شہید لکھا جائے گا۔ اس حد تک اللہ رب العزت کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس معاملہ کو بڑی اہمیت کے ساتھ لوگوں کے سامنے بیان فرمایا کہ فرمایا جس وقت بھی تم جاؤ تو تم کو جہاں بٹھایا جائے وہاں بیٹھ جاؤ، جہاں تم کو ایک جگہ دی جائے وہاں پر ہی رکھنا، جیسا کہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون۔ فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو جس وقت تمہارے آباء و اجداد میں سے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر اللہ رب العزت کے مہمان وہ داخل ہوئے۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب انہوں نے السلام علیکم کہا تو ان کو جواب دیا اور ان کو ایک گھر کے ایک کونے کے اندر ان کو اپنی بیٹھک کے اندر ان کو بٹھا دیا۔ فرمایا اس کے بعد وہ مہمان وہاں پر بیٹھے رہے۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کافی دیر تک اپنے اہل خانہ کے ساتھ مصروف کھانے پینے کے سامان ان لوگوں کے لیے تیار کرتے رہے۔ جس وقت واپس آئے تو ان لوگوں کے سامنے اس مال کو، اس کھانے کو پیش کیا۔
تو فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف اٹھتے نہیں ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ بری نیت کے ساتھ میرے گھر کے اندر داخل ہوئے اور میرے گھر کے اندر یہ فتنہ فساد نہ مچائیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی جب اس پریشانی کو فرشتے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم اللہ رب العزت کی بھیجی ہوئی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہارے گھر اس لیے بھیجا ہے کہ ہم تمہیں خوشخبری دیں کہ اللہ تعالیٰ تم کو بیٹا عطا فرمانے والا ہے۔ فرمایا تم قرآن کو پڑھا کرو کہ قرآن کریم تمہارے سامنے کیا طریقہ کار رکھتا ہے کہ جس وقت تم کسی کے گھر کے اندر داخل ہو تم نے کس طرح اس کے گھر کے اندر داخل ہونا ہے، اور فرمایا جہاں وہ بٹھائے وہاں پر تم نے بیٹھنا ہے۔ ایسے نہیں کرنا جیسے آج کل عموماً ہماری عورتوں کے اندر یہ بات بنی ہوئی ہے کہ جس وقت گھر کے اندر داخل ہوں گی تو پورے گھر کا وہ سروے کریں گی کہ کوئی کمرہ باقی نہ رہ جائے، کوئی ایسی جگہ باقی نہ رہ جائے جہاں پر ہم داخل نہیں ہو سکیں، ہم اس کے مطابق تبصرہ نہ کر سکیں۔ یہ اللہ رب العزت کے قرآن کریم کی آپ علیہ السلام کی حدیث کی سراسر خلاف ورزی ہے۔ چاہے مرد ہو عورت ہو، اللہ نے سب کے لیے ایک جیسا اصول، سب کے لیے ایک جیسا دین رکھا ہے۔ فرمایا کسی کے لیے کوئی اجازت نہیں ہے وہ کسی کے گھر کے اندر، کسی کے فیملی کے اندر بغیر اجازت کے وہ داخل ہو، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی کسی کی دعوت کے اندر بغیر اجازت کے داخل ہوتا ہے تو فرمایا اس طرح وہ داخل ہوتا ہے جیسے ایک چور کسی کے گھر کے اندر داخل ہوتا ہے اس کے مال کو چرانے کے لیے۔ اس لیے اللہ رب العزت کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ اللہ تعالیٰ تم کو اس بات کا حکم دیتا ہے جس وقت بھی تم نے کسی کے گھر کے جانا ہے تو سب سے پہلے تم اس سے اجازت مانگو، اگر اجازت مل گئی تو داخل ہو جاؤ ورنہ واپس چلے آ جاؤ۔ فرمایا اس طرح تمہاری عزت کے اندر کوئی حرف نہیں آئے گا، تمہاری انسلٹ نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ تم کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن ہمارے لوگوں کی حالت کیا ہوتی ہے کہ کسی کے گھر کے اندر گئے، اگر اس نے ڈور کھول دی تو ٹھیک، اگر نہ کھولی تو وہاں پر اس کو پیٹنا شروع کر دیا، یا واپس آتے ہوئے اس کے خلاف لوگوں کے سامنے ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دیا کہ ہم فلاں کے گھر گئے تھے، اس کی عورت نے، اس کی بہو بیٹی نے، اس کے بیٹے نے، اس کے بچے نے ڈور نہیں کھولی ہم کو دیکھ کر، تو اس کی عزت پر کیچڑ اچھالنا شروع کر دیتے ہیں۔ فرمایا اسلام تم کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا، عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتلائیے سب سے بہترین اسلام کی بات کون سی ہے، سب سے اچھا اسلام کیا ہے، اسلام کا سب سے اونچا جو اس کا گریڈ ہے وہ کون سا ہے؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں تطعم الطعام، اسلام کا سب سے اونچا لیول یہ ہے کہ تو لوگوں کو کھانا کھلائے، وتقرأ السلام، اور تو لوگوں کو سلام کہے۔ فرمایا کہ علی من عرفت ومن لم تعرف، فرمایا ہر اس انسان کو سلام کہے جو تجھ کو جانتا ہے یا جو تجھے نہیں جانتا، جس کے بارے میں تمہیں شک گزرتا ہے یہ مسلمان ہے اس کو سلام کہہ دو۔ آگے وہ سلام کو سنتا ہے، جواب دیتا ہے تو ٹھیک ہے، فرمایا تمہارا حق ادا ہو جائے گا، اور اللہ رب العزت کے ہاں سب سے اونچے اسلام کی یہ نشانی ہے۔ یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس آدمی کے ساتھ تمہاری بنتی نہیں، جس کو تم پسند نہیں کرتے اس کو سلام کہنا ہی چھوڑ دو، وہ تمہارے سامنے آئے تو تم اس سے منہ جو ہے وہ پھیر لو۔ فرمایا تم نے ایسے نہیں کرنا، بلکہ ایک بے وقوف سے بے وقوف انسان، کتنا وہ جاہل ہو، تمہارا کتنا دشمن ہو، فرمایا جس وقت تم نے اس کو بھی ملنا ہے تو تم نے اس کو سلام کہنا ہے۔ فرمایا یہ اللہ کے بندوں کی نشانی ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ کتنا ان سے کوئی بے وقوف انسان ان سے برا سلوک کرتا رہے، فرمایا وہ اس سے قطع تعلق ہی نہیں کرتے، اس سے اسلام کہنا وہ اس سے باز نہیں آتے، فرمایا جب بھی اس کو ملتے ہیں اسے سلام کہتے ہیں۔ یہ تمہارے ایمان کی نشانی ہے، فرمایا یہ تمہارے پختہ ایمان کی یہ علامت ہے۔ اگر تمہارے اندر یہ کوالٹی پیدا نہیں ہوتی، صرف تم اپنی انا کی خاطر،
اپنی ذات کی خاطر لوگوں سے ملنا چھوڑ دیتے ہو، ان سے سلام کہنے سے تم اعراض کرتے ہو، تو فرمایا تمہیں اپنا ایمان جو ہے اس کو چیک کرنا چاہیے۔